Islamic Research Center. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی، جس میں 7 قسم کے صدقات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے ایسے اعمال نہیں بتائے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو۔ ما تصدقون بہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی جائز خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی الحرام الیس کان یکون علیہ وزر، کیا خیال ہے آپ کا، اگر وہ ناجائز یہ کام کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ، جس طرح ناجائز اور حرام کے ارتکاب کرنے سے اسے گناہ ملے گا، وہ جائز اور حلال طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 7 قسم کے صدقے بیان کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جائز اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا۔ ایک دوسری روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4038، اور کتنی خوبصورت یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 6 قسم کے صدقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ علی کل نفس فی کل یوم طلعت علیہ الشمس صدقۃ منہ علی نفسہ، ہر شخص ہر روز جب سورج نکلتا ہے ہر شخص کے اوپر صدقہ کرنا ہے، اور وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ من ابواب الصدقہ، جو صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا، جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے۔ اور 8واں صدقہ واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، جو پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ 9واں صدقہ وَيَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا اور ہڈی کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَى، کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، گونگے اور بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها،
ناواقف انسان کی رہنمائی کرنا کہ وہ اس چیز سے واقف ہو جائے، اس جگہ سے واقف ہو جائے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، اور کمزور انسان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور اسے اپنے بازوؤں پہ لے لینا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل ذالک من ابواب الصدقہ منک علی نفسک، یہ صدقے کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر چند صدقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 صدقوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن آدم 60 و 300 مفصل على كل واحد منها في كل يوم صدقہ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں على كل سلامة من احدكم صدقہ۔ اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں 360 جوڑ بنائے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، ہر دن ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ فالکلمۃ الطیبہ یتکلم بها الرجل صدقہ، جب انسان کوئی اچھی بات کہتا ہے یا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی لکھی جاتی ہے۔ اور دوسرا صدقہ جو اس حدیث میں ہے، جو 15واں صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا۔ وعون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے کسی چیز میں بھی، یہ بھی اللہ ذوالجلال اس کے لیے صدقہ لکھ لیتے ہیں۔ والشربة من الماء يسقيها صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، جس طرح راستے سے کانٹا، ہڈی دور کرنے سے، پتھر دور کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، تکلیف دینے والی کسی چیز کو دور کر دینا، یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ صحیح الجامع کی ہے 1390، امط الاذى عن الطریق فانہ لک صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، بلا شبہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 960، لیس صدقۃ اعظم اجرا، لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ بھی اجر کے اعتبار سے عظیم تر نہیں ہے، جیسے اس حدیث کے اندر والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا، یہ بھی صدقہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی 18ویں قسم کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح الجامع 5535۔ ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، بیوی اور خادم پر خرچ کرنا، یہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا
وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت 6780 کے الفاظ یہ ہیں، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، صرف کھلانا صدقہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مقدام ابن معدی کریب کی ہے، صحیح الجامع 5660، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کوئی کمائی نہیں۔ وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقہ، اور آدمی اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد اور خادم پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اهله نفقہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، صحیح الجامع 402، آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت 4546، اس کے الفاظ عمر بن امیہ ضمری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ما صنعت الى اہلک فہو صدقۃ علیہم، ہر وہ کام جو تو اپنے گھر والوں سے کرتا ہے وہ تیری طرف سے ان پر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطى الرجل امرأته فهو صدقہ، صحیح الجامع 5540، آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو ان ساری روایات کو سامنے رکھنے سے چار باتیں سمجھ آئیں۔ بیوی کو کھانا کھلانا، اولاد کو خادم کو کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان پہ کسی قسم کا خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان کو ویسے مال دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کوئی بھی کام جو ان کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ان چار پہلوؤں کو یاد رکھنے والی ایک حقیقت ان حدیثوں نے بیان کی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے کا بندوبست کر دیں گھر والوں کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ دیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے، اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک، 4 دیناروں کا تذکرہ کیا۔ 1 دینار اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا، 1 مسکین پہ صدقہ کیا، 1 غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا، اور 1 اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 19واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ صدقہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3081، ان صدقتک من مالک صدقہ، ان صدقتک من مالک وان نفقتک علی عیالک صدقہ، ان نفقتک علی عیالک صدقہ، تیرا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وانما تأکل امرأتک من مالک صدقہ، جو آپ کی بیوی آپ کے مال سے کچھ کھائے گی وہ بھی صدقہ ہے۔ وانک ان تدع اہلک بخیر خیر من ان تدعهم يتكففون الناس، اور تو اپنے اہل عیال کو خیر کے ساتھ چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھرے۔ تو بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور کھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، اللہ کے رسول میرے خامد ابو سفیان بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں،
اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے؟ افآخذ منہ وہو لا یدری، کیا خیال ہے کیا میں چپکے سے لے سکتی ہوں اور اس کو پتہ نہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جتنی ضرورت ہے۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جیب خالی ہو اور پڑوسی چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے پتہ چلنے کے بعد یہ نقب زنی ہر روز ہی گھر میں جاری رہے کہ اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے تو ہر روز یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا اور وہ گھر میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بخل ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت لے سکتی ہے۔ 20واں صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1960، رشتہ داروں اور اقربا پر خرچ کرنا۔ ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقہ، آدمی اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے قرابت داروں پر جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ عز الجلال یہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ 21واں صدقہ جو بہت ہی آسان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ چکے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ اور اس طرح کے مزید 2 اور صدقے ایک ہی حدیث میں بیان کیے۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے کھلے چہرے سے ملنا، مسکرانا، مسکرا کے ملنا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کسی ایسے انسان کو جو بھولا بھٹکا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دینا، جہاں اسے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، یہ صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرِ وَالشَّوْكِ وَالْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اور انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں مسکرانے کو صدقہ کہا گیا، جہاں بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کو صدقہ کہا گیا، وہاں اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ کہا گیا۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس معنی کے اعتبار سے ایک یہ بھی کام کیا جائے، کبھی ایسا بھی کام ہونا چاہیے جس طرح اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، تو کبھی اپنا ہاتھ جیب میں لے جا کر کچھ نکال کے دوسرے کی جیب میں چپکے سے ڈالنا بھی تو صدقہ بن ہی سکتا ہے۔ 23واں صدقہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی یہ صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 54557، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانے سے ملے۔ وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب،
नेकी के काम करना इंसान को बुरी मौत से बचाते हैं। सहीहुल जामे की रिवायत है 3796। वस्सदक़तु ख़फ़िय्यन, और खुफिया सदका करना तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब, ये तो अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। वसिलतुर रहीम ज़ियादतुन फ़िल उम्र, और सिला रहमी करने से इंसान की उम्र में बरकत आती है और वो बढ़ जाती है। वकुल्लु मारूफिन सदका, और हर नेकी सदका है। व अहलुल मारूफ फिद दुनिया हुम अहलुल मारूफ फिल आखिरा, जो दुनिया में नेकी वाले हैं वो क़यामत को भी नेकी वाले होंगे। व अहलुल मुनकर फिद दुनिया हुम अहलुल मुनकर फिल आखिरा, और जो बुराई वाले दुनिया में हैं अगर उन्होंने तौबा ना की तो क़यामत के दिन भी बुराई वाले लोगों में शुमार किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, सहीहुल जामी की रिवायत 4558, कुल्लु मारूफिन सनअतहु इला गनिय्यिन औ फकीरिन फहुव सदका। ये जरूरी नहीं है कि नेकी आप किसी गरीब के साथ करें, फकीर के साथ करें तो तब जो है आपके लिए सदका होगा। इस हदीस ने एक और दरवाजा खोला है नेकी का। हर वो नेकी जो तू किसी मालदार या फकीर से करता है अल्लाह उसे भी सदका बना देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहादीस के अंदर कितनी खूबसूरती से यह समझा दिया कि बहुत छोटी छोटी चीजें सदका बन सकती हैं। 24वां सदका 3 दिन से जायद मेहमान नवाजी करना, और मेहमान नवाजी बिलाशुबा ये बहुत बड़े करम की बात है। और हदीस के तो अल्फाज हैं कि मेहमान नवाजी करने वाला ये खैर वाला इंसान है। और आपने ये भी फरमाया, ला खैर फी मन ला युदीफ, जो मेहमान नवाज नहीं उसमें खैर नाम की कोई चीज नहीं। सहीहुल जामी की रिवायत 3901, अद्दियाफतु सलासतु अय्याम फमा ज़ाद फहुव सदक़ा। मेहमान नवाजी 3 दिन तक है, लेकिन जो मेहमान नवाजी 3 दिन से बढ़ जाए तो जो कुछ खिलाएगा वो उसके लिए सदका बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, सहीहुल जामी की रिवायत 6502, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, फलयुक्रिम दैफा, उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत करे। जाइज़तुहु यौम व लैला, एक दिन और एक रात उसका हक बनता है ना, ये उसका इनाम है, इकराम है। वद्दियाफतु सलासतु अय्याम, और 3 दिन मेहमान नवाजी करना ये उसका हक है। फमा बाद ज़ालिका फहुव सदक़ा, जिसके बाद भी उसकी खिदमत करेगा ये उसके सदका बन जाएगा। वला यहिल्लु लहू अन युसव्विय इंदहु हत्ता युहरिजहु, साथ एक अदब दे दिया, अगर जरूरत नहीं है तो इससे ज्यादा ना रहे ताकि उसको हरज ना हो, उसको तकलीफ ना हो सकता है वो इससे ज्यादा मेहमान नवाजी कर ही ना सकता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 25वां सदका भी बयान किया है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना भी सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिवायत सहीहुल जामे की 4490, कुफ़ शर्रक अनिन नास फ़इन्नहा सदक़तुम मिनका अला नफ्सिक, अपने शर को लोगों से रोक लो, ये तेरी तरफ से तुम्हारी जान पर ही सदका होगा। बुराई से रुकना, जिस तरह रोकना सदका है बुराई से रुकना भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामी की रिवायत है 4037, अला कुल्ली मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान पर सदका है। फ़इन लम यजिद, अगर वो सदका नहीं कर सकता, फ़यअमल बियदी, हाथ से किसी को नफा दे, फ़यनफ़अ नफ्सहु, जिससे अपने आप को वो नफा देता है ये भी सदका है, या किसी के काम करता है ये भी सदका है। वयतसद्दक़, खुद अपने हाथ से काम करके जो उसको माल मिले वो सदका करे तो ये भी सदका है। फ़इन लम यस्तति फ़युईनु ज़ल हाजा अल मलहूफ, अगर इतनी ताकत नहीं है तो किसी कमजोर जरूरतमंद की मदद कर दे। फ़इन लम यफ़अल, मदद भी नहीं कर सकता, फ़यअमुर बिल खैर, खैर का हुक्म कर दे,
فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، ڈرتا ہے نیکی کا، حکم بھی نہیں کرتا کہ لڑائی نہ ہو جائے، آگے سے کو غصہ نہ کر جائے، فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26واں صدقہ یہ بیان کیا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اللہ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے۔ تعدیل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کروانا صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ تخطوها الى الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، اس پر ہر قدم پہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ودل الطریق صدقہ، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ وتمیط الاذى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2820۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب انصاری، میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، جب لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں اور آپس میں فتنہ و فساد کا شکار ہوں، تو اس وقت ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ تیرے لیے بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے یہ کہا، الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ، ایسے صدقے کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ عز الجلال کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ عز الجلال بہت پسند کرتے ہیں؟ قلت بأبی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ بتائیے۔ قال تصلح بین الناس فإنها صدقہ یحب اللہ موضعها، لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ترغیب کی ہے 2820۔ 29واں صدقہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، اگرچہ بہت بڑے اعمال ہیں، یہ صدقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 8098، یصبح علی کل سلامہ من احدکم فی کل یوم صدقہ فلہ بکل صلاۃ صدقہ، ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ وصیام صدقہ، روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وحج صدقہ، اور حج بھی صدقہ ہے۔ وتسبیح صدقہ، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے۔ وتکبیر صدقہ، اور اللہ اکبر صدقہ ہے۔ وتحمید صدقہ، اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے۔ ویجزئ احدکم من ذلک رکعتا الضحی، اور ان سارے صدقات سے کفایت کرنے والا عمل یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، اور اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، وفی روایہ وحین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت یہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، جب وہ سخت گرمی میں زمین پہ چلیں، تو یہ 2 رکعتیں انسان کو ان تمام صدقات سے کفایت بھی کر جائیں گی اور جسم کے 360 جوڑوں کے صدقے کی ادائیگی کا سبب بھی بن جائیں گے۔
30वां सदका किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए इसको कर्ज देना, यह भी सदका है। सहीहुल जामी की रिवायत है 4542, कुल्लु कर्दिन सदका, हर कर्ज ये भी अज्र व सवाब के एतबार से सदका लिखा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के हवाले से एक और सदका भी बयान कर दिया। सहीहुल जामी की रिवायत है 6080, 2 मरतबा कर्ज देना 1 मरतबा सदका देने के बराबर हो जाएगा। मन अक़रद वरिक़न मर्रतैन कान कइदल सदका मर्रा, जो कर्ज देता है 2 मरतबा चांदी, उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त चांदी और सोना ही था, जिसको दिरहम और दिनार कहते थे। फरमाया ये सदके के बराबर है, हालांकि दिया कर्ज है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ल जलाल कर्ज तो वापस मिल ही जाना है। और हुक्म भी यह है इन्नमा जज़ाउस सलफ़ी अलहम्दु वल अदा, कि जिससे कर्ज लिया है उसको वक्त पे वापस किया जाए और उसके लिए ढेरों दुआएं की जाएं कि उसने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। वापस भी मिल जाना है, लेकिन सदका भी लिखा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, तीसरी बात भी फरमाई जो 32वां सदका बनता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये रिवायत है सहीहुल जामे की 6108 और सही तरगीब की 907। मन अंज़र मुअसिरन फलहु कुल्लु यौमिन, मन अंज़र मुअसिरन, जो किसी तंग दस्त को मोहलत देता है, फलहु कुल्लु यौमिन मिस्लहु सदका, जितना उसने कर्ज दिया है अल्लाह उतना ही उसका सदका लिख लेते हैं जब वो मोहलत देता है। सहाबी कहते हैं मैंने फिर सुना, मन अंदर मुअसिरन फलहु कुल्ल यौमिन मिस्लैहि सदका, 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए कर्ज दिया, उससे नहीं बन पड़ा, उसको मोहलत दे दी। हर गुजरने वाला, जो ऊपर गुजरने वाला दिन है, जितना उसने कर्ज दिया उसको दुगना करके अल्लाह उसके नामे अमाल में सदका लिख देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33वां सदका बयान करते हुए फरमाया, और ये सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, तहज्जुद की नीयत करके सोना ये भी सदका है। सहीहुल जामे 5691। मा बिन इम्रिइन यकूनु लहु सलातुन बिल्लैल फयग़लिबुहु अलैहा अन्नौम, जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ता है लेकिन नींद का गलबा हो गया, इल्ला कतबल्लाहु लहु अज्र सलातिही, इल्ला कतबल्लाहु तआला लहु अज्र सलातिही व कान नौमुहु अलैहि सदका, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसको नमाज का अजर भी अता कर देंगे, लिखवा देंगे, और उसकी नींद को भी उसके लिए सदका जारिया बना देंगे, और उसकी नींद को भी उसके लिए सदका बना देंगे। और अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सहीहुल जामी की रिवायत 5941, मन अता फिराशहु व हुवा यनवी अन यक़ूम युसल्ली मिन अल-लैल, जो अपने बिस्तर की तरफ आता है और नियत करता है कि वो रात को तहज्जुद पढ़ेगा, फ़ग़लबतहु ऐनुहु हत्ता युस्बिह, उसकी नींद उस पर गालिब आ जाती है यहां तक कि सुबह हो जाती है। कुतिब लहु मा नवा व कान नौमुहु सदक़तन अलैहि मिन रब्बिही अज़्ज़ व जल, उसकी नीयत के मुताबिक उसकी तहज्जुद लिखी जाती है और उसकी नींद को भी सदका बना दिया जाता है, और उसकी नींद को भी उसके रब की तरफ से उस पर सदका लिखा जाता है। व कान नौमुहु सदक़तन अलैहि मिन रब्बिही अज़्ज़ व जल, और उसकी नींद को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से बतौर तोहफा सदका लिख दिया जाता है। 34वां सदका जो रिवायत अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी शरह दरख्त हो या कोई अनाज और फसल हो, जो भी उससे परिंदा इंसान या जानवर खा ले तो वो भी इंसान के लिए सदका बन जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसा, कोई भी मुसलमान जो दरख्त लगाता है, औ यज़रअु ज़रअ, या कोई खेती बीजता है, फ़यअकुलु मिन्हु तयरुन औ इंसानुन औ बहीमा इल्ला कानत लहु बिही सदक़ा, फिर अगर उससे कोई इंसान, कोई परिंदा या कोई छुपाया कोई जानवर खा ले
تو یہ سب کچھ اس مالک کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5768، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، جو بھی اس سے کھا لیا جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے، وما سرق منہ صدقہ، باغ لگایا اور منچلے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتی اور کچھ لے لیا انہوں نے چوری سے، انہوں نے تو چوری کی لیکن اس کا صدقہ لکھا جائے گا۔ وما اکل السبع فهو له صدقہ، کسی درندے نے بھی کچھ کھا لیا وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ وما اکلت الطیور فهو له صدقہ، اور اگر پرندوں نے بھی کچھ لے لیا تو یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ ولا يرزقه احد كان له صدقہ، کوئی وہاں سے کوئی چیز توڑ کے لے جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 6273، من زرع زرعا، جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے، فأكل منه طير او عافية كان له صدقہ، کوئی پرندہ یا کوئی جنگلی جانور کوئی کھا لے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح الجامع 5974، من احیا ارضا میتہ فلہ فیہا اجر، جو ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ وما اکلت العافیۃ منہا فہو لہ صدقہ، اور جو کچھ اس نے اس میں لگایا اگر کوئی جنگلی جانور کو درندے اس سے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ ذوالجلال اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت نے تو یہ سارے سلسلے ہی جمع کر لیے، 6400، من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ الا كان له صدقہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی سوال کرتا، جی پرندے کی تو بات سمجھ میں آ گئی، انسان بھی گزرتے کھا لے گا، کوئی جانور بھی، تو آپ کو کیا خبر، وہاں تو چوہے کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیگر مخلوقات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ، جو شخص بھی درخت لگاتا ہے اس سے کوئی آدمی، کوئی انسان کھا لے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے، الا کان لہ صدقہ، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو مت پریشان ہوئیے، یہ چوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر درندوں اور چپائیوں کے کھانے سے اللہ اجر دے گا تو جو بھی چیز کھائے گی اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی باعث اجر ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کاشتکار کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے، کچھ لوگ تو ویسے زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ویسے صدقہ نہیں کرتے، اور کچھ تیسرے درجے پہ چلے گئے کہ حدیثیں تو بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی جانور کوئی پرندہ کھائے گا تو صدقہ بن جائے گا، وہ خود تو رات کو نہیں جا سکتے یا صبح ان کو کوئی کام ہوتا نہیں جا سکتے، تو وہ کالی قمیضیں لٹکا دیتے ہیں کہ کوئی پرندہ آئے تو پتہ چلے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بخل کے راستے جب سے انسانیت نے اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ تو آئیے صدقات کی قسمیں بیان کرے تھے۔ 35واں صدقہ یہ ہے، کسی ملنے والے کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ روایت سنن نبی داود کی ہے 5243، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت تفصیلی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جس سے ملاقات کرتا ہے انسان اس کو سلام کہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان کی تھی سلام کرنے کی، کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کئی تسلموا، تمہیں سلامتی ملے گی، کئی تعلو، تمہیں بلندیاں ملیں گی۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 36ویں صدقے کی قسم ہے
لوگوں کی طعن و تشنی پر صبر کرنا، لوگوں کی طعن و تشنی، لوگوں کی باتیں، یہ آج سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ علبہ بن زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کیا۔ علبہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے میں صدقہ کروں۔ اللہم انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی اس کو پامال کرے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور ابو ضمضم بیان کرتے ہیں کان اذا اصبح قال، جب بھی وہ صبح کرتے تھے کہتے اللہم انہ لا مال لی اتصدق به علی الناس، اے اللہ میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ میں صدقہ کروں، وقد تصدقت علیہم بعرضی فمن شتمنی او قذفنی فہو فی حل، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی مجھے گالی دے یا مجھ پہ الزام لگائے میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، اور قرآن نے کس قدر اس کا اجر لکھا ہے۔ 4 وہ کام جس کا ان لمیٹڈ اجر ہے، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور آپ برداشت کرتے ہیں، اس کا بھی ان لمیٹڈ اجر ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان 36 قسموں کو سمجھنے اور پھر انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔